बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लालच इंसान की फितरत में मौजूद है और सबके ही है। इसके अलावा भी एक इंसान के अंदर जो है वो मुतअद्दिद किस्म की कमज़ोरियाँ वीकनेसेस हैं, और ये वीकनेसेस जो हैं, मसलन ईगो एक इंसान की वीकनेस है। और ये ईगो हो या ग्रीड हो, या दीगर भी जो एक इंसान की फितरी कमज़ोरियां हैं, अगर एक इंसान जो है इनको एक हद तक बैलेंस्ड हद तक एक्टिव रहने की इजाज़त देता है, या यूँ कहें कि अगर एक इंसान जो है एक मुनासिब और माकूल हद तक अगर एक इंसान इनको फॉलो करता है तो कोई बुराई नहीं। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर बिलखसूस और दीगर मुआशरों में भी, लेकिन ये जो ईगो का मॉन्स्टर है, ये जो झूठी अना का जो मॉन्स्टर है, ये जो झूठी अना की बला है, इसने इंसान के लिए बड़ी तबाही फेरी। एक इंसान जो है बेशुमार जगहों से बेशुमार ताल्लुकात को महज इसलिए काट देता है, बेशुमार जगहों पे कि जहाँ पे मुतअद्दिद जगहों पे कि जहाँ पे एक इंसान के लिए लाजिम है कि वो अपने ताल्लुकात बेहतर रखे, लेकिन एक इंसान वहाँ पे अपने ताल्लुकात काट देता है। वहाँ पे एक इंसान ऐसा रवैया इख्तियार कर लेता है कि फ़रीक़े सानी के लिए बहुत मुश्किल ठहरता है कि वो फिर मुसलसल आपकी तरफ आता रहे और आपके साथ आपके अपने जो ताल्लुकात हैं उनको वो बरकरार रख सके। बात यह है कि ये ईगो हो या ये ग्रीड हो, ये हमारी झूठी अना हो। एक तो सच्ची अना भी होती है, कैसे? एक इंसान की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, अगर एक इंसान ये समझता है कि किसी जगह पे उसको अननेसेसरीली गैर ज़रूरी तौर पे, जहाँ पे उसकी कोई ऐसा गलती भी नहीं थी, लेकिन उस इंसान को डिसरिस्पेक्ट किया गया, उसको इंसल्टिंग एटीट्यूड जो है, एक हद तक आमेज़ रवैया इख्तियार किया गया, और अगर वहाँ पे आप अपनी थोड़ी रिलेशनशिप को मध्यम कर लेते हैं, बहुत इसको रिड्यूस कर लेते हैं, मिनिमाइज़ कर लेते हैं, कम से कम सतह पे ले आते हैं, तो बात ओके है। लेकिन वो भी सर्टन जगह ऐसी हैं जहाँ पे एक इंसान जो है, ऐसा कोई बहाना इंसान का नहीं चलता। मसलन एक इंसान के वालिदैन हो सकते हैं, और जहाँ पे एक इंसान जो है कतन भी अपनी ईगो जो है मुसलसल अपने हाथों रोज़ाना भी अगर एक इंसान जो है मट्टी में बज़ाहिर लेकिन दर हकीकत तो वहाँ से इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वहाँ से एक इंसान को इज़्ज़त देता है। और फिर एक और तरह ईगो की एक और शक्ल जो है वो ये कि ये इंसान जो है ये मेरे स्टेटस का नहीं है, मैं इस इंसान से, बेशक वो अच्छा इंसान है, बेशक वो काबिल कदर खसूसियात भी उसकी होंगी, लेकिन चूँकि मैटीरियली मादी एतबार से वो मेरे इक्विवेलेंट नहीं है, लिहाजा मैं इस इंसान को वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, मैं उसके साथ वो रिश्ते नाते नहीं बना सकती कि जो दर हकीकत मुझे किसी अखलाकी एतबार से बनाने चाहिए, या मुझे जहाँ पे इन लोगों को इस वजह से तकरीम, इज़्ज़त और तकरीम देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जहाँ पे मुझे इनको प्रेफर करना चाहिए, जहाँ पे मुझे इनको तरजीह देनी चाहिए। और आप ये देखें ईगो की तबाहकारियाँ जो है, हमारी जो झूठी अना की तबाहकारियाँ हैं, आप यकीन कीजिएगा आज हम अगर इतना स्ट्रेसफुल जो है, आज अगर हमारी इस कदर ज़हनी तनाव का अगर आज हम शिकार हैं, तो उसके पीछे जो है
سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری جھوٹی انا ٹھہرتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو ناجائز نہیں ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے حلال کیا، لیکن ایک انسان اپنی انا کی جھوٹی انا کی وجہ سے ایک انسان ان کو جو ہے وہ کرنے سے قاصر رہتا ہے، اور یہ بات پھر ایک انسان کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ ایک انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جتنے بھی لوگوں نے روزے اول سے لے کر آج تک، جتنے بھی لوگ جو ہیں، جن لوگوں نے جھوٹی انا جو ہے اس کو اپنا شعار بنایا اللہ رب العزت نے، اور قوانین فطرت جو اللہ نے بنائے، وہ لوگ ذلیل اور رسوا ہو کے اس دنیا سے گئے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ باعزت اور باوقار اپنے ضمیر کے مطابق باعزت اور باوقار کام کریں، اور اللہ کے ہاں، خالق و مالک کے ہاں ہمارا شمار جو ہے وہ فرما بردار اور عقل مند لوگوں میں ہو، تو ہم اس جھوٹی انا سے ہمیں جان چھڑانا ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم نے گریڈ سے بات کی، ہم نے لالچ سے بات کی۔ یہ لالچ جو ہے، آپ یقین جانیے گا، یہ لالچ کی وجہ سے آج انسان جو ہے وہ اس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ ایک انسان جو ہے، اور اگر ایک انسان جو ہے وہ مال کے بارے میں اس قدر فکر مند ہوتا ہے، وہ مادی چیزوں کے بارے میں، وہ مادی چیزوں کے حصول کے بارے میں، وہ اپنے دنیاوی مفادات کے بارے میں اگر اس قدر فکر مند رہتا ہے، اور اتنا اس قدر گریڈی ہو گیا ہے کہ وہ تمام تر جو ویلیوز ہیں ایک انسان ان کو قربان کرنے پہ تلا رہتا ہے، اور ایک انسان روزانہ کی بنیاد پہ یا جہاں بھی کہیں دو چیزیں سامنے آ جائیں تو وہ گریڈ کو لیتا ہے، وہ اپنے لالچ اور ہرس کو لیتا ہے، اور جہاں اصول پسندی کی بات ہے، جہاں مورلز اور ایتھکس کی بات ہے، جہاں پہ لیجٹیمیسی کی بات ہے، جہاں پہ ایک انسان کے کانشینشس ہونے کی بات ہے، جہاں پہ ایک انسان کے ضمیر کی بات ہے، جہاں پہ ایک انسان کی عقل سلیم کی بات ہے، جہاں پہ ڈیوائن گائیڈنس کی بات آ جائے، ہم اس کو قربان کرتے ہیں۔ اور مادی اشیاء بری نہیں ہیں، اگر ان کو لیجٹیمیٹ طریقے سے، اگر ان کو مورل اور ایتھیکل باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم ان کو اختیار کرتے ہیں، اگر ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو یہ بات اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جائز اور حلال قرار دی ہے، ہم اس کو ناجائز اور حرام کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ لیکن اگر گریڈ جب حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ ہمارے لیے، پھر ہماری آنکھوں کے اوپر، انسان کی آنکھوں کے اوپر چربی کی ایک تہہ جمتی ہے، اس کو مورلز اور ایتھکس نظر نہیں آتے، اس کو قوانین فطرت نظر نہیں آتے، اس کو جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں رہتی۔ ایسے صورت میں خالق و مالک بھی ایسے انسان کو اپنے اس فرمانبردار بندوں کی دائرے سے اور فہرست سے نکال پھینکتا ہے۔ ایک انسان اپنے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اپنے نفس امارہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ ابلیس کا ساتھی ٹھہرتا ہے، اور پھر دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی جو ہے اس انسان کے حق میں لکھ دی جاتی ہے، اور پھر وہ انسان جو ہے اس دنیا سے اول تو اسی دنیا کے اندر حساب کتاب دے کر ذلت اور رسوائی کی زندگی کاٹ کے جاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ بچ بھی جائے تو آنے والی زندگی جو ہے اس کے اندر کسی صورت کسی قیمت بچ نہیں پائے گا۔ میرے اور آپ کے لیے بہترین بات یہی ہے کہ ہم لوگ اگرچہ اللہ نے، جیسے میں نے ابتدا کے اندر عرض کیا کہ خالق و مالک نے گریڈ اور لالچ ہمارے اندر رکھا، برائی نہیں ہے، جب تک ہم لوگ ایک حد تک اس کو فالو کرتے ہیں اپنی ضروریات کی حد تک، اور پھر خواہشات کی بات آئے تو پھر ہم خواہشات کو ضروریات کا درجہ نہ دیں، اور پھر ان کو اپنی خواہشات ہی سمجھیں، اور اس کو اس حد تک پورا کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہم حلال ذرائع سے کر سکتے ہیں، یہاں تک بھی بات جائز ہے۔ لیکن جب ایک انسان ناجائز کاموں کی طرف آتا ہے، جب ایک انسان حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کرتا ہے اپنی گریڈ کے لیے، اپنے ریونج لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، اور کسی اور کو ذلیل کرنے
کرنے کے لیے اور ایسے رشتے اور ناطے کاٹنے کے لیے کہ جہاں پہ ایک انسان کو در حقیقت تعلق بنانا اور نبھانا چاہیے، لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، یہ اسٹیٹس جو ہے یہ اسٹیٹس پھر ایک انسان کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ دے بھی کیا سکتا ہے، اور ایک انسان کے مقدر کے اندر یہی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس تمام تر ضلالت اور سے بچ سکیں تو پھر ایک ہی بات ہے، اور پھر ساری چیزوں کے اندر ہم لوگ اعتدال کا رویہ اختیار کریں، اور جہاں تک مورل اور ایتھک ہمیں الاؤ کرتے ہیں ہم اسی سمت کے اندر اور اسی لیمٹس کے اندر رہیں۔ جزاک اللہ۔